ایک کویشچن تھا یہ بھائی نے کیا تھا کہ بغیر اجازت کسی کا موبائل استعمال کرنا اور بغیر اجازت کسی کا فوٹو کھینچ لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خلال بھی اس کی بغیر اجازت استعمال کرے۔ خلال مینس ٹوتھ پک، تو اس تک کو سرکار نے منع فرما دیا کہ اجازت لیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے، یہ وہاں ہے کہ جہاں پر کسی شخص کے یا دوسرے مسلمان بھائی کے برا ماننے کا اندیشہ ہو، جیسے کسی اجنبی کی چیز اٹھا کے آپ استعمال کر لیں، برا مانے گا، یا ویسے ہی مطلب یہ کہ بعض وقت قریبی بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں پسند کرتے کہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کریں، حتیٰ کہ بھائی بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ میری اجازت چیز کیوں بغیر اجازت استعمال کی ہے۔ تو جہاں ایسے ناراضگی کا اندیشہ ہو وہاں پر بغیر اجازت کوئی چیز استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں دوسرے کی چیز استعمال کروں، وہ برا نہیں مانے گا بلکہ شاید خوش ہوگا، جیسے کوئی بزرگ کسی اپنے مرید کی چیز کو استعمال کر لے، اپنے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی کوئی چیز استعمال کر لے تو اس کو خوشی ہوگی کہ میرے ٹیچر نے میری چیز استعمال کر لی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ ایک روم میں رہتے ہیں، دوست وغیرہ ہیں، یا گھر میں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب سامنے والے کے بغیر اجازت اس کی شے استعمال کرنے پر ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ استعمال بالکل سخت ناجائز ہوگا، ورنہ جائز ہے۔ اور میرے خیال میں موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص نہیں چاہتا کہ میرا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں آئے، کیونکہ اس کی کچھ اس میں پکچرز ہوتی ہے، کچھ اس کی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس کا ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر مطلع ہو۔ اور آپ لے کے ہمارے ہاں بڑی مطلب یہ تو یہ ہاتھوں میں کھجلی بھی بہت زیادہ ہے نا کہ ہم فوراً کسی کی کوئی چیزیں چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کیا میسج ہیں، کیا کیا پکچرز ہیں، کیا نہیں ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں کی پکچر اس میں ہو، خواتین کی ہو، تو ہم اس کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیں اور یہ غلط ہوگا۔ تو اس طریقے سے کسی کا موبائل استعمال نہ کریں، کیونکہ اکثر یہی دیکھا ہے کہ بے تکلف دوست بھی اگر کسی کا موبائل لے لیتا ہے تو اس سے ناراضگی ہوتی ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ بغیر اجازت فوٹو لینے کا بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی آپ بے جان چیز کی لے رہے ہیں، درختوں کی لے رہے ہیں، پرندوں کی لے رہے ہیں، تو یہاں تو اجازت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر جاندار کی لے رہے ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ مرد ہیں عورت کی لے رہے ہیں اور اجنبی عورت ہے، یا عورت ہے وہ اجنبی مرد کی لے رہی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی معظم دینی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر صاحب ہے، اور خواتین پردے میں رہ کر ان کی ایک پکچر لے لیتی ہے حصول برکت کے لیے کہ اگر وہ اور کوئی برا خیال آنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ مرد کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی نامحرم عورت کی پکچر وغیرہ کھینچے، یہ مطلقاً منع ہوگا۔ اور اگر آپ کے کوئی محرم ہے، جیسے شوہر کے لیے بیوی ہے، مثال پہ بیوی ہے یا والدہ ہے، بہن ہے، ان کی وہ پکچر لینا چاہتے ہیں اور ناراضگی کا اندیشہ نہ ہو کسی کے، تو بس پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوست کی لے سکتا ہے۔ اس طرح اجنبی کوئی مرد ہے اور وہ آپ کی اس بات کا برا محسوس نہیں کرے گا تو اس کی پکچر لینا بھی جائز ہے۔ تو اجنبیوں کے اندر بس ناراضگی کا اندیشہ دیکھ لے کہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو نہ لے، ورنہ لے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انڈیا سے شاید یہ کال تھی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گندم لے جاتے ہیں چکی پر پسوانے کے لیے، اور اس کو جب دیتے ہیں مثلا 10 کلو گندم دی تو ہم کہتے ہیں کہ جب پس چکے تو 1 کلو اسی میں سے گندم بطور اجرت رکھ لینا، کیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ دیکھیے قفیز طحان کا مسئلہ ہے، اور اس میں پہلے مفتہ بھی قول تو یہ تھا کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اس کا عرف رائج ہو جائے، اگر آپ کے اطراف میں آپ کے علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پسنے کے لیے دیتے ہیں اسی میں سے کچھ حصہ بطور مزدوری دے دیتے ہیں، یہ سب جگہ رائج ہے تو اس کی شرعی طور پہ آپ کے لیے اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہاں پر اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کی شرعاً ممانعت ہے۔ آپ پورا 10 کلو پسوائیں اور اس کی اجرت پہلے طے کریں کہ میں اتنے روپے اس کے پسوانے کے دے رہا ہوں، وہ علیحدہ دیں، اس میں سے نہ دیں۔ لیکن جہاں اس کا عرف رائج ہو چکا ہے وہاں جواز کا حکم ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس مثلا گندم نہیں ہے، ہم نے کسی سے 2 کلو یا 4 کلو گندم ادھار لے لی، بعد میں جب ہماری آئی تو ہم نے اس کو اتنی ہی دے دی، تو کیا شرعاً یہ درست ہے؟ جی ہاں بالکل درست ہے۔ قرض اصل میں موزونی مکیلی کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اتنے ہی کلو لیا، جتنا کلو لیا تھا اتنا کلو بعد میں آپ نے دے دیا، یا جیسے گندم ہے اس آپ نے کنستر ناپ کے لے لی اور بعد میں جب آپ کی گندم آئی کنستر ناپ کے اس کو دے دی، تو شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ ادھار وغیرہ لے سکتے ہیں۔